أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق اللہ العظیم. درس کے آغاز سے قبل میں آج کے درس میں حضرت مولانا ضیاء الرحمان صاحب اور برادرم جنید جمشید صاحب انہیں درس میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں اور درس کے اختتام پر انشاءاللہ آپ ان کی مختصر سی بات بھی سنیں گے. سورہ مزمل کا درس چل رہا ہے. اس میں کل 20 آیات ہیں جن میں سے 10 آیات کا مطالعہ ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں اور بقیہ 10 آیات کا مطالعہ انشاءاللہ آج کے درس میں کریں گے. جو 10 آیات ہم نے پچھلے درس میں پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں کا حکم دیا. پہلی بات یہ کہ آپ رات کے وقت کی نماز یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. دوسرا حکم یہ کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر، تجوید کے ساتھ، عظمت کو ملحوظ رکھ کر اور غور و تدبر کے ساتھ. تیسرا حکم یہ دیا کہ اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیں. چوتھا حکم یہ دیا کہ تمام مخلوق سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے تعلق پر مخلوق کے تعلق کو غالب نہ آنے دیں اور اللہ کے تعلق کو دوسرے تمام تعلقات پر غالب کر دیں. پانچواں حکم یہ دیا کہ اللہ پر توکل کریں، جائز اور اختیاری اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور چھٹا حکم یہ دیا کہ دشمنوں اور مخالفوں کی ایذاؤں پر، گالی گلوچ پر صبر کریں. یہ 6 حکم دیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت میں جو دین کا سچا داعی ہے اس کے اندر ان 6 صفات کا ہونا ضروری ہے اور ان 6 احکام پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. راتوں کا قیام، تہجد کی نماز، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، عمل کرنے کی نیت سے، اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ شدید تعلق، اللہ پر توکل اور ایذاؤں اور مخالفتوں پر صبر. سچے داعی کے اندر ان 6 صفات کا ہونا ضروری ہے. آج کے درس میں جو آیات ہمارے پیش نظر ہیں ان میں سے ابتدائی آیات میں فرمایا
وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، جٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ میرے حوالے کر دیجئے اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیجئے۔ جٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ، جٹلانے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، خوشحال بھی ہو سکتا ہے اور تنگ دست بھی ہو سکتا ہے، امیر بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر خاص طور پر خوشحال لوگوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جٹلانے میں خوشحال طبقہ پیش رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں میں اکثریت فقراء اور غرباء کی رہی ہے، اور یہ بات بعض اوقات ان سرداروں کو کھٹکتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہا قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئے جبکہ حالت یہ ہے کہ تیری اتباع کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔ خود اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلیمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، یہ کون لوگ ہیں؟ غریب اور فقیر لوگ۔ انہی کو انبیاء کی تصدیق کرنے میں سبقت کا درجہ حاصل ہوا، اور وہ فقیر اور وہ غریب بڑا بدقسمت ہے کہ دنیا سے تو پہلے سے محروم ہے، دین سے بھی محروم ہو جائے۔ دنیا بھی تباہ کر دی اور آخرت بھی اس نے اپنی تباہ کر دی۔ تو اس لیے خاص طور پر اللہ نے خوشحال لوگوں کا ذکر فرمایا۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، اور خوشحال لوگوں کا معاملہ، جٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ میرے حوالے کر دیجیے۔ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ہلک میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں انہیں لذیذ سے لذیذ تر کی تلاش تھی، نہ حلال دیکھتے تھے نہ حرام دیکھتے تھے، حقوق العباد پر ڈاکے ڈالتے تھے اور عیش کرتے تھے۔ آج انہیں آخرت میں ایسا کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ وہ کیسا کھانا ہوگا؟ سورہ غاشیہ میں فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے جو کھانا ہوگا وہ خاردار جھاڑ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے گا، غذائیت دے گا، اور نہ بھوک سے کچھ فائدہ دے گا۔ سورہ دخان میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، ان لوگوں کا کھانا زقوم کا درخت ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، تو ان کے لیے کھانا یہ ہوگا جو حلق میں اٹک جائے گا۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس دن تھر تھرائے گی زمین اور پہاڑ۔ وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ پہاڑ بظاہر ناقابل شکست مخلوق معلوم ہوتی ہے، سب سے پختہ اور مضبوط،
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا زمین تھر تھرائے گی اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. سورہ حاقہ میں فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. سورہ قارعہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو زمین اور پہاڑ یہ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ڈھیر جو بکھرے جا رہے ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. ہم نے بے شک تمہاری طرف رسول بھیجا جو تم پر گواہ ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی گواہ ہیں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں نے ان تک دین کا پیغام پہنچا دیا تھا. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. میرے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا وہ ان تک پہنچا دیجیے اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی نہ سکھ دیکھا نہ چین دیکھا نہ راحت دیکھی نہ آرام دیکھا اور نہ بھوک پیاس کی پرواہ کی. گالیاں کھائیں پتھر کھائے زخم سہے لیکن اللہ کا دین انسانوں تک پہنچا دیا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ اکرام کو اس بات پر گواہ بنا لیا. لوگوں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا یا نہیں, کیا گواہی دو گے؟ تمام پکار اٹھے ادیت ونصحت. یا رسول اللہ آپ نے پہنچا ہی نہیں دیا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اور پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار انگلی کو جھکایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. یہ 1.5 لاکھ کے قریب مجمع, سچوں کا مجمع, دینداروں کا مجمع, ایمان والوں کا مجمع, تو اس سے ڈرنے والوں کا مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو آپ کا گواہ ہونا امت پر تو اس اعتبار سے ہے, لیکن آپ کو اللہ ایک اور شان بھی عطا کرے گا, وہ یہ کہ جب دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی امتیں انکار کریں گی کہ ہم تک ہمارے نبیوں نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا, تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے انسانوں پر گواہی دے گی کہ اے اللہ ان سارے انبیاء نے تیرے دین کو ان تک پہنچا دیا. اور امت کے حق میں خود حضور گواہی دیں گے کہ اے اللہ میری امت سچ بولتی ہے کہ واقعی ان نبیوں نے تیرے دین کو پہنچا دیا. اللہ نے اس کا ذکر کیا دوسرے پارے کے شروع میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ بن جائے. تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں بھی گواہی دیں گے میری امت سچ بولتی ہے. تو ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا تم پر گواہ بنا کر, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا,
ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اس فرعون کو رسول کی نافرمانی پر، اللہ کی نافرمانی پر اللہ نے پکڑا تھا، اسی طریقے سے آنے والے دور کے سارے فرعونوں کو اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اپنے اپنے وقت پر پکڑے گا۔ اور اس بات پر مسلمان کا یقین کہ اللہ آنے والے زمانوں کے سارے فرعونوں کو حضور کی نافرمانی پر ضرور پکڑے گا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بوڑھا کرنا اس اعتبار سے کہ وہ دن بڑا طویل ہوگا، 50,000 سال کا دن۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل میں یہ محاورے کی طرف اشارہ ہے، عربوں میں یہ محاورہ ہے کہ یہ تو ایسا دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے۔ اس دن کے بارے میں کہتے ہیں جو دن بڑی پریشانی کا دن ہو، اور قیامت کے دن سے زیادہ پریشانی والا دن انسانوں نے نہیں دیکھا ہوگا۔ سب سے زیادہ پریشانی والا دن، جس دن میرے اور آپ جیسے گناہگار تو الگ رہے، اولیاء کرام تو الگ رہے، شہداء مجاہدین تو الگ رہے، انبیاء کرام علیہم السلام تک پریشان ہوں گے۔ نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا میری نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا، میں کیسے حساب دے سکوں گا، کیسے جواب دے سکوں گا؟ تو ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، یہ جو غم ہے یہ انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے۔ غم کی وجہ سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ وہ مشہور ہے، ایک بڑے میاں ڈاکٹر کے پاس گئے، بال سفید تھے، تو ڈاکٹر نے ان کے سفید بال دیکھ کر کہا شیبک بلغم، تمہیں بلغم نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس نے بلغم کو تھوڑا سا بدل دیا، کہا لا بلغم، بلغم نے نہیں، مجھے غموں نے بوڑھا کر دیا ہے، دکھوں اور پریشانیوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ دکھ اور پریشانی بھی انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات اللہ اس دنیا میں ایسے مناظر دکھا دیتا ہے کہ ان کو دیکھ کر انسان کو آخرت کے مناظر کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور یقین آ جاتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک واقعہ پڑا، ایک شخص رات کو سویا ہوا اور خواب کے اندر اس نے قیامت کا منظر دیکھا، حشر کا منظر، حساب کتاب کا منظر، پل صراط کا منظر، اللہ کی گرفت کا منظر۔ رات کو سویا تو بال کالے تھے، صبح اٹھا تو بال سفید ہو چکے تھے۔ ایک منظر اللہ نے دکھا دیا۔ اللہ یہ دکھانے پر قادر۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں، لیکن کبھی کبھی اس دنیا میں ایسے واقعات بھی، معجزات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ انسان کی عقل سے ماورا ہوتے ہیں، لیکن وہ معجزات اور واقعات دیکھ کر انسان کو اللہ کی قدرت کا، قیامت کا یقین آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ سکو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا یہ وعدہ، اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں یہ جو میں وعدہ کر رہا ہوں اس کو بھڑک مت سمجھو، بے وقوفو، پاگلو، یہ تو تمہیں عقل دینے والے اللہ کی باتیں ہیں، تمہاری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اس اللہ کی کوئی بات جھوٹی اور خلاف وعدہ نہیں ہو سکتی۔ کان وعدہ مفعولا، اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔
ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ارے مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کو، گردن سے پکڑ کر دین پر نہیں چلایا جائے گا، یہ اللہ کا دستور نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ گناہ کرے تو اللہ اس کو بھوکا مار دے، اور نیکی پر چلے اور نماز پڑھے اور اطاعت کرے تو اللہ اس کے گھر کو دولت سے بھر دے۔ نہیں، اللہ کا یہ دستور اور طریقہ نہیں ہے۔ برکت دوسری چیز ہے، لیکن دین پر چلنے کی صورت میں یہ ہو کہ گھروں کو دولت سے بھر دیا جائے اور گناہوں کی صورت میں کنگلا کر دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا، فمن شاء، جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ اگر اختیار کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں۔ اس کی کبریائی، اس کے جاہ و جلال، اس کی حکومت و سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا انسانوں کی عبادت سے، اطاعت سے، ان کے سجدوں سے، ان کی دعاؤں سے۔ ان ربک یعلم، بے شک تیرے رب جانتے ہیں، انک تقوم ادنا، اللہ اکبر، اللہ تو جانتا ہے، لیکن یہ پیار کا انداز ہے۔ اللہ خطاب کر رہے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ تو راتوں کو کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ پیار کا انداز ہے۔ اللہ نے سورہ شعراء میں فرمایا، الذی وتوکل العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اس عزیز پر توکل کیجئے جو آپ کو دیکھتا ہے اس وقت جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ رکوع سجود میں جھک رہے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیار کا خطاب ہے۔ بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ آپ اور آپ کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے چادر اوڑھ کر لیٹ جانے والے، راتوں کو کھڑے ہوا کیجئے، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ اللہ نے تو اختیار دیا تھا کہ آدھی رات سے کم کھڑے ہو جائیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا امت کے لیے تو رخصتوں پر عمل چاہتے تھے اور خود عزیمتوں پر عمل کرتے تھے، مشکل احکام پر عمل کرتے تھے۔ آپ آدھی رات سے بھی زیادہ کھڑے رہتے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی، یہاں تک کہ پیروں میں ورم آ گیا۔ اور جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، ایک موقع پر بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی تو مغفرت ہو چکی، آپ کو راتوں کو اتنا طویل قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، لوگو میرا یہ قیام، میری یہ تہجد، میرے یہ رکوع، میرے یہ سجدے، میری یہ دعا کے لیے ہے کہ یا اللہ تو نے جو میری مغفرت فرما دی اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ابتدا میں آپ بھی قیام کرتے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی قیام کرتے، اور تہجد فرض تھی، لیکن پھر اللہ نے فرضیت کو منسوخ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ صرف امت سے منسوخ ہوئی، لیکن صحیح بات یہ کہ امت سے بھی فرضیت منسوخ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرضیت منسوخ۔ البتہ تہجد مستحب ہے، بلکہ جیسے کہ پچھلے درس میں عرض کر چکا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد
سب سے زیادہ افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو بہرحال فرمایا تیرا رب جانتا ہے کہ آپ اتنا طویل قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جماعت بھی، واللہ یقدر اللیل والنہار، اور رات کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ عالم ان لن تحصوہ، اللہ جانتے تم اسے نبھا نہیں سکو گے۔ حضور تو نبھاتے رہے، لیکن مسئلہ تھا ساری امت کا، اگر تہجد فرض ہو جاتی تو امت کے لیے اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا۔ اللہ کہہ رہے علم ان لن تحصوہ، میں جانتا ہوں تم اس کو نبھا نہیں سکتے۔ اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دین مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ اس پر چلنے کی وجہ سے زندگی میں مشکلات نہیں پیدا ہوتی، اللہ کی قسم آسانیاں پیدا ہوتی، بڑی آسانیاں۔ ارے شادی کر کے دیکھیں حضور کے طریقے کے مطابق، غمی کا اظہار کر کے دیکھیں حضور کے طریقے کے مطابق، تجارت کر کے دیکھیں حضور کے طریقے کے مطابق، سیاست کر کے دیکھیں حضور کے طریقے کے مطابق، گھر میں رہیں حضور کے طریقے کے مطابق، مشکلات پیدا نہیں ہوں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو کوئی مشکل حکم نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ ما علیکم فی الدین من حرج، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے، آسانیاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر مہربانی کی، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھو جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو۔ تہجد کا سب سے اہم جز قرآن کی تلاوت ہے، یاد رکھیں۔ اور یہ بھی سن لیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب تو ہے، لیکن مختلف مواقع پر تلاوت کرنے سے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تلاوت کا ثواب نماز میں تلاوت کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ اگر توفیق دے میرے بزرگوں اور دوستوں، کچھ نہ کچھ صورتیں مزید یاد فرما لیں تاکہ نماز میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے۔ تو فرمایا کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو، اب اتنے طویل قیام کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی عمل شروع کرتے تو اسے زندگی بھر نبھاتے۔ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا کی زندگی کا ایک ایک پہلو قابل تقلید ہے اور روشن مثال ہے، زندگی بھر نبھاتے۔ آپ نے تہجد شروع کی، زندگی بھر اس کو نبھایا۔ اگر کبھی نہیں پڑھ سکے تو آپ نے اس کی قضا کی، حالانکہ نفلی نماز کی قضا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو تو اختیار دے دیا، جو پڑھے پڑھے، نہ پڑھے نہ پڑھے۔ میں نے عرض کیا کہ خود عزیمتوں پر عمل کرتے تھے۔ حضور نے روزے رکھنے شروع کیے، بعض اوقات سحری کھائے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے، روزے پر روزہ۔ بعض صحابہ کرام نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی، حضور نے منع فرما دیا، تم ایسا مت کرو۔ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جس کے اندر میری جیسی روحانی طاقت ہو سکتی ہے؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، وہ روحانی غذائیں ایسی کھلاتا ہے کہ مجھے ان مادی غذاؤں کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ صحابہ کو تو اجازت نہیں دی لیکن خود رکھے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ جانتا ہے کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار ہوں۔ اللہ کتنا شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں چل پھر کر یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ ایسے بھی ہوں گے جو زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل تلاش کریں گے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ایسے بھی ہوں گے، توجہ کیجیے گا۔
فرمایا کہ تم سے میں نے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی، اور اسی طرح آدھی رات تک قیام کرنا اور 2/3 رات قیام کرنا، 1/3 رات قیام کرنا، یہ منسوخ کر دیا۔ اب تو 2 رکعت بھی پڑھ لو تو میں تہجد میں شمار کر لوں گا، اتنی آسانی پیدا کر دی۔ عشاء کے بعد، وطروں کے بعد تہجد کی نیت سے 2 رکعتیں پڑھ لی، تہجد کا ثواب مل گیا، آسانیاں پیدا کر دی۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے کچھ بیمار ہوں اور کچھ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں چلیں پھریں، اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ 2 چیزوں کو اکٹھا ذکر کیا، اللہ کا فضل تلاش کرنے والے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ یہ فضل تلاش کرنے والے کون ہیں؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد ہے رزق حلال تلاش کرنے والے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ رزق حلال تلاش کرنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جہاد کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے۔ اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ رزق کمانا، تجارت کرنا، ملازمت کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ توکل اور تقوی کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کماؤ رزق حلال، لیکن دنیا کو مقصد مت بناؤ، مقصد بناؤ اللہ کی رضا کو۔ اور دنیا کماؤ اس لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے، اور تاکہ اللہ اس میں سے کچھ اللہ کے بندوں پر اور اپنے دین پر بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج ہی میں نے تفسیر قاسمی ہے اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میری جو تمنا ہے وہ یہ کہ یا تو مجھے موت آئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اور یا پھر مجھے موت آئے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے۔ اندازہ کی تو اس لیے رزق حلال کمانا یہ توکل اور تقوی کے منافی نہیں ہے۔ امت کو ضرورت ہے ایماندار تاجروں کی، ایماندار ڈاکٹروں کی، ایماندار سائنسدانوں کی، ایمان والے انجینئروں کی۔ امت کو ضرورت ہے، نرے ڈاکٹروں کی نہیں۔ نرے ڈاکٹر بہت ہیں، یہودی بھی ڈاکٹر ہیں، یہودی بھی سائنسدان ہیں، لیکن وہ پہلے یہودی ہوتے ہیں پھر ڈاکٹر ہوتے ہیں، پہلے یہودی ہوتے ہیں پھر سائنسدان ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ڈاکٹر پہلے ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، ہم سائنسدان پہلے ہیں، مسلمان بعد میں ہیں، ایمان بعد میں ہے۔ ہر چیز کو مقدم کر دیا ایمان پر۔ قرآن نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان سے منع نہیں کیا، حکم دیا اس کا، لیکن ترتیب ہم نے الٹ دی۔ ترتیب یہ تھی کہ ایمان کو مقدم رکھو، ساری چیزوں کو ایمان کے تابع کر دو۔ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے تم میں سے ایسے عذر والے بھی ہوں، بیمار ہیں، تجارت میں مشغول لوگ ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام کا بھی تو یہی حال تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتے، اب رات کو طویل قیام کرتے، پریشان ہو گئے۔ اللہ نے کہا کہ یہ تو محنت چند دن کے لیے تھی، اب آسانی ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پڑھو قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اس طریقے سے عبادت نہیں کرنی چاہیے کہ طبیعت میں حضور نہیں اور تھکاوٹ ہے، نیند کا غلبہ ہے، اور پتہ نہیں کہ منہ سے کیا نکل رہا ہے اور ذکر کر رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ نہیں، اسلام کا حکم یہ کہ بشاشت کے ساتھ، طبیعت کے حضور کے ساتھ، ذہن کے تیقظ کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ذکر کرو، تلاوت کرو، دعا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کے حکم سنیے اور اس نیت سے سنیے اور اس دعا کے ساتھ سنیے کہ اے اللہ ان میں سے ایک ایک حکم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔
قرآن نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرو۔ اور یاد رکھیے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے آداب کا، فرائض اور واجبات کا اور وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے اور دوام کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ نماز ادا کرے، یہ ہے قائم کرنا۔ اور ایسے ہی پڑھ لی، نہ طہارت صحیح، نہ وضو صحیح، اور نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، تو یہ نماز پڑھنا تو ہے، نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ نے تعریف نماز قائم کرنے والوں کی فرمائی ہے، نماز پڑھنے والوں کی نہیں۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات دو۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اکثر اللہ نے ان دونوں کو اکٹھے ذکر کیا ہے، نماز قائم کرنا اور زکات دینا۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس لیے کہ انسان کے اندر بڑی بیماریاں دو ہیں، مال کی محبت اور کرسی کی محبت، بڑا بننے کی محبت، شہرت کی محبت، جاہ کی محبت، جسے کہتے ہیں حب مال اور حب جاہ۔ نماز علاج ہے حب جاہ کا۔ جو اللہ کے سامنے اتنا جھک سکتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ اس کی نماز کے اندر روح ہو، روح سے خالی نماز نہ ہو۔ اور زکات علاج ہے حب مال کا، مال کی محبت کا۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، فرمایا کہ پورے دین کا حاصل اور پورے قرآن کا حاصل صرف دو چیزیں ہیں، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق پر شفقت۔ یاد رکھیں یہ ساری دینی تعلیمات کا خلاصہ ہے، اللہ کے حکم کی تعظیم اور اللہ کی مخلوق کی پر شفقت۔ تو اللہ نے ان دونوں میں سے ایک ایک چیز کو ذکر کیا، اللہ کے احکام کی تمیز تعظیم میں سے نماز کو ذکر کیا، اور مخلوق پر شفقت میں سے زکات کو ذکر کیا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، اچھا قرضہ دو۔ اللہ اکبر، اللہ تیری عظمت پر قربان، تیری شان پر قربان۔ ارے جو کچھ ہے دیا ہوا اسی مالک کا ہے، لیکن وہ مالک کہہ رہے ارے مجھے قرضہ دے دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، دوسری جگہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ارے کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، اچھا قرضہ۔ اگر مجھے قرضہ دو گے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تمہارے دیے ہوئے قرضے کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ تم نے 1 روپیہ دیا ہوگا، میں اس کو لاکھوں روپے میں بدل دوں گا، بشرطے کہ تمہارے اندر اخلاص ہو۔ قرض حسن دو، دیا ہوا اسی کا، اور وہ کہہ رہا مجھے قرضہ دو، اور قرضہ بھی کیا، توجہ کیجیے گا، ابھی فرمایا تھا کہ زکات دو، ابھی فرمایا قرضہ دو۔ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قرضہ اور چیز ہے، زکات اور چیز ہے، دونوں حکم ایک نہیں ہے۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف زکات ادا کر کے آپ اپنے آپ کو مالی ذمہ داریوں سے بری ذمہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے زکات ادا کر دی، اب اللہ کی راہ میں اور خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، اور بھی مصارف ہیں جہاں زکات نہیں لگ سکتی۔ والدین پر خرچہ کرنا ہے، اللہ اکبر، ارے خرچہ کر رہے والدین پر، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے قرضہ دے رہے ہو، اللہ اکبر، مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ خرچ کر رہے رشتہ داروں پر، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ خرچ کر رہے مہمانوں پر، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ خرچ کر رہے مسجد پر، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ اور خرچ کر رہے دین کی سربلندی پر، اللہ کہہ رہا ہے مجھے قرضہ دے رہے ہو۔ دیکھیے قرضہ ہر شخص دے سکتا ہے، لیکن دیتا اس لیے نہیں کہ پتہ نہیں وصول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب قرض لینے والا ایسا ہو جس سے وصول ہونے کا بھی یقین اور یہ بھی یقین کہ یہ 100 لے کر 1,00,000 روپیہ واپس کرے گا،
تو اللہ کی قسم ہم میں سے دیوانہ شخص بھی قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر کسی انسان کے بارے میں یہ یقین ہے کہ یہ 100 کا لاکھ دے گا تو ہم اسے قرضہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اللہ تو ایسا قرض لینے والا ہے کہ خدا کی قسم 100 کا کروڑ دے گا، تو کون ہے جو اللہ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسن دو، حلال مال میں سے دو، احسان نہ جتلاؤ، دکھاوا نہ کرو، دے کر پھر تکلیف نہ دو، یہ ہے قرض حسن، اچھا قرضہ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو تم اپنے لیے نیکی بھیجو گے آخرت میں، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا واعظم اجرا، اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ۔ جو بھی نیکی بھیجو گے، ایک دفعہ اللہ کہہ دیا، پتہ ہی نہیں چلا اس کو کہ میں نے اللہ کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن قیامت کے دن اٹھا، حساب کتاب سامنے آیا، پتا چلا کہ اس میں وہ اللہ بھی لکھا ہوا ہے جو اس نے بغیر دھیان کے کہا تھا، لیکن وہ نیکی بھی لکھ لی گئی۔ ایک مسلمان سے مسکرا کر ملا تھا، بیمار کی تعزیت کر دی تھی، راستے سے پتھر ہٹا دیا تھا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، بھوکے بھائی کو کھانا کھلا دیا تھا، اللہ نے ساری نیکیاں لکھی، فرمایا کہ اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ۔ واستغفر اللہ، نیت کر لیجیے، نیت تو ہے عمل کرنے کی، آخری حکم ہے، فرمایا کہ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کیوں اے اللہ کیوں معافی مانگے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، اس لیے کہ میں بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں 94 بار آیا ہے غفور کا لفظ، 94 بار۔ آج میں نے شمار کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ رحمان کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 57 بار آیا، اور رحیم کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 84 بار آیا، اور ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کو بھی شمار کیا جائے تو 113 بار رحمان اور رحیم وہ بھی ہو جاتا ہے۔ مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب گناہگار توبہ کرتے، وہ گناہگار کو تانا نہیں دیتا، اور تانا دینے والے کو پسند بھی نہیں کرتا۔ حضور کے زمانے میں وہ توبہ ہی تو کی تھی، ایک ایسی خاتون نے جس سے زنا ہو گیا تھا، اور جب اس کے جسم سے خون نکلا تھا، حضرت خالد بن ولید کی زبان سے اس کی شان میں نازیبا الفاظ نکل گئے تھے، اور حضور نے جو فرمایا تھا، ایک روایت کے مطابق یہ فرمایا تھا، اے خالد اس کو برا بلا مت کہو، اللہ کی قسم اس نے ایسے ہی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے گناہگاروں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ وہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ ارے وہ بوڑھی طوائف جس کی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، اس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، رمضان مبارک آیا مگر اسے توبہ کی توفیق نہ ہوئی، شب قدر آئی اسے استغفار کی توفیق نہ ہوئی، جمعے کا دن آتا رہا وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکی، دن میں 5 مرتبہ اذان سنتی رہی، لیکن اسے اللہ کی عبادت کی سعادت میسر نہیں ہوئی۔ چاہنے والوں کا ہجوم تھا، حسن کا غرور تھا، جوانی کا نشہ تھا، گانے بجانے کا کیف و سرور تھا، لیکن جب جوانی پر بڑھاپے کی خزاں آ گئی، سر پر چاندی پھیل گئی، بینائی کمزور پڑ گئی، شنوائی ثقیل ہو گئی، کمر جھک گئی، حسن جاتا رہا، چاہنے والے تتر بتر ہو گئے، دولت عیاشی میں اڑ گئی۔ اب یہ بوڑھی طوائف اپنے گھر کے ایک کونے میں مصلی بچھاتی ہے اور اللہ کے حضور جھکتی ہے، یا اللہ مجھے سب چھوڑ گئے مگر میرے پروردگار تو مجھے نہ چھوڑ دینا۔
اے اللہ میں اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ ہوں. اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپکتے ہیں. اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں جاؤ فرشتوں اس کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اٹھا لو کہ میری نظر میں ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے, اور جاؤ مغفرت کی چادر اس کو اڑا دو کہ تجھے سب نے ٹھکرا دیا مگر میں اللہ ٹھکرانے والا نہیں. میں تو تلقین کرتا ہوں, ترغیب دیتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, آؤ توبہ کرو, استغفار کرو. اور بہت سے جو میرے دوست, میرے بیٹے, نوجوان ساتھی ہمارے اس بھائی جنید صاحب ان کی زیارت یا ملاقات کے لیے آئے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ ارے توبہ کرنی ہے تو اس نوجوان کی طرح توبہ کرو. اللہ کی قسم یہی توبہ قیامت کے دن قبول کی جائے گی. وہ جو کہا گیا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری بوقت پیری گرگ زادہ می شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے, بڑھاپے میں تو بھیڑیے کا بیٹا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. مبارکباد دیتا ہوں اس نوجوان کو کہ اللہ نے جوانی میں ان کو توبہ کی توفیق دی. اور دولت کے پیچھے بھاگنے والوں ان سے پوچھو, اور اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کیا سکون گانے بجانے میں ہے یا سکون قرآن پڑھنے میں ہے؟ ارے سکون ہنسنے ہنسانے میں ہے یا اللہ کے سامنے رونے میں ہے؟ سکون پھرکنے میں ہے یا سکون اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے؟ سکون مال ہتھیانے میں ہے یا اللہ کی راہ میں لٹانے میں ہے؟ ان سے پوچھو. یہ تو تمہاری محبوب دنیا کو دیکھ کر آئے ہیں, اللہ نے ان کو قبول کیا. اور اے میرے نوجوان ساتھیوں, ان کو اپنا آئیڈیل سمجھنے والوں, اگر ان کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی تم بھی توبہ کرو, سچے دل سے توبہ کرو, اس مالک کے دروازے پر آ جاؤ. اور آج یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں ان کو دعوت دینے کا مقصد یہی ہے. ایک تو توبہ کرنے والے کی عزت افزائی, یہ میرے اللہ کا حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, توبہ کرتے ہیں, ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کو تانا دے سکیں, اللہ ناراض ہو جائے گا. ہائے اللہ, عجیب روایت ایک نظر سے گزری, اللہ بچائے ایسے تکبر سے. ایک نیک انسان بنی اسرائیل کے زمانے میں بیٹھا ہوا باہر جنگل میں, اور اتنا بزرگ آدمی کہ اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا, ایک گناہگار قریب سے گزرا. اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی, اور محبت پیدا ہوئی اس کی نیکی کی وجہ سے. نیکی کی وجہ سے دل چاہا کہ میں بھی اس کے قریب تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں, اللہ مجھے بھی نیک کی صحبت میسر کر دے. وہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ شعر مجھے بہت پسند ہے, احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں مگر خود نیک نہیں ہوں, اور اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. تو اس نیت سے اس نے چاہا کہ میں اس کے قریب جاؤں, لیکن اس نیک شخص کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا. اس نے کہا بھاگ جاؤ, میرے قریب مت آنا, تم ایسے نافرمان ہو, نابکار ہو, گناہگار ہو, میرے قریب نہیں آنا, چلے جاؤ یہاں سے. اللہ نے کہا یہ بھی چلا جائے گا, اور یہ جو رحمت کا سایہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا. اللہ اکبر. اور دونوں سے کہا تم دونوں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرو. تیرے تکبر کی وجہ سے میں نے تیری ساری عبادت کو باطل کر دیا, اور اس کے نیکوں سے محبت کی وجہ سے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تم دونوں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو. بستغفر اللہ, اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بڑا بخشنے والا انتہائی مہربان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اب میں درخواست کرتا ہوں اپنے اس پیارے بھائی جنید جمشید صاحب سے کہ وہ آئیں اور